الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ایک سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ کے ولی اولیاء کا وسیلہ اختیار کرنے سے توحید کے عقیدے میں فرق تو نہ آئے گا؟ اگر ہم دعا مانگتے ہیں اور اس میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا لیتے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس سے کچھ عقیدے میں کمی تو نہ آئے گی۔ دعا میں جو وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ نمبر 1 شرعی اور جائز وسیلہ، اور نمبر 2 ہے غیر شرعی اور ناجائز وسیلہ۔ ان دونوں وسیلوں کا جانچنے کا معیار ہمارے پاس قرآن و سنت ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول قرآن اور حدیث سے ملتی ہے تو وہ جائز ہے، اور جو وہاں سے نہیں ملتی وہ جائز نہیں ہے، اس کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 1 وسیلہ جو ہے جس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ وہ جائز نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے 3 قسم کے وسیلوں کے دلائل ملتے ہیں۔ تو نمبر 1 جو ہے وسیلہ وہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت ساری دعائیں مانگتے تھے تو اس میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیتے تھے، اور قرآن نے بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو اس ناموں سے پکارو۔ مثال کے طور پر کسی کو رزق چاہیے تو وہ یا اللہ یا رزاق کہہ کر پکارے کہ اللہ تو رازق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو میرے رزق میں اضافہ کر۔ اگر حفاظت کے لیے چاہیے تو یا حفیظو کہہ کر پکارے کہ اللہ میری حفاظت فرما۔ اولاد چاہیے تو یا وہابو کہہ کر اللہ کو کہ تو بہت دینے والا ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما۔ گناہ بخشوانے ہیں تو یا غفور، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو میری بیماری میں مجھے شفا دے دے۔ یا اللہ تو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو میری پریشانیاں دور کر دے۔ اور اگر کسی کے حالات رک گئے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو یا باسط ہو، یا اللہ یا باسط ہو، ساری رکاوٹوں کو تو دور کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کے اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنا کے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور حدیث سے 99 حدیث کے بھی آتے ہیں، نام اللہ تعالیٰ کے 99 آپ ناموں کو پکار کر، ناموں کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دوسرا وسیلہ ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنانا۔ جو نیک اعمال آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جیسے اپنی مٹھی بند کر کے کوئی مسجد جاتا ہے تو 50 یا $100 مسجد میں ڈال دیتا ہے، کسی دوسرے شخص کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے اس کو میں وسیلہ بناتا ہوں، تو اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی پریشانی، اپنا کوئی غم اللہ کے آگے رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کی دلیل کے لیے یعنی ایویڈنس کے لیے مشہور حدیث ہے، جو 3 شخص سفر کر رہے تھے، کسی غار میں پناہ لی، اور ان کے سامنے غار کے سامنے پتھر آ کے گر گیا اور غار کا جو راستہ تھا منہ بند ہو گیا، تو یہ وہاں ایک طرح سے بند ہو گئے۔ تو ان تینوں نے اپنی اپنی نیکی کو یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کی تھی، تو وہ پہاڑ اس غار کے منہ سے سرک جاتا ہے اور وہ وہاں سے نکل آتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے کسی بزرگ سے، کسی نیک شخص سے دعا کروا لینا، جس طرح صحابہ اکرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دعا کراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ 3 طریقے قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ ایک مسئلہ جس پر بہت بحثیں کی جاتی ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ان کا وسیلہ ہم کیسے نہیں بنا سکتے؟ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، رحمت اللہ عالمین ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں، اور نہ ہی کوئی ایسے الفاظ ملتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے انبیاء کی دعاؤں کو بیان فرمایا۔ کسی ایک نبی نے اپنے سے پہلے نبی
کو وسیلے کے طور پر ان کا نام یا ان کی ذات کو استعمال کر کے دعا نہیں مانگی۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ایوب علیہ السلام کی دعائیں، یونس علیہ السلام کی دعائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زکریا علیہ السلام کی دعائیں، یوسف علیہ السلام کی دعائیں۔ اور یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں ان کا دادا بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ اور یوسف علیہ السلام کی جو دعائیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو دعا نہیں کی کہ میرا والد نبی تھا تو میں اپنے والد کا وسیلہ بنا لوں، یا میرا دادا جو تھا وہ خلیل اللہ تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ کانا ابراہیم امتا، کہ ابراہیم ایک امت تھا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا جو ایک نیشن، ایک امت کرتی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کی، یعنی جو حکم دیتے تھے کہ بیوی اور بچے کو بیابان جگہ پہ چھوڑا چھوڑ دیا، بچہ بڑا ہوا، بڑھاپے میں بچہ ملا، بچہ بڑا ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو ذبح کر دو تو ذبح کر دیا، یعنی ہر حکم پہ وفا کی انہوں نے۔ تو اسلام قرآن اور سنت سے شخصیات کا وسیلہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفۂ راشدین کا دور تھا تو عمر فاروق کے دور میں قحط پڑ گیا، تمام صحابہ اکرام مدینہ بستی سے باہر اکٹھے ہوئے کہ نماز استسقا پڑھیں، اور وہ چچا عباس کو وسیلہ بنانے کے طور پر لے کر گئے، کیونکہ مردہ بندے کا وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بنانا ہوتا تو وہ مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب تھے، وہ چلے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے ان کو وسیلہ بنا لیتے، لیکن انہوں نے اس وقت چچا عباس حیات تھے، چچا کو لیا اور مدینہ کے باہر جا کے انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ بارش برسا، اور پھر بارش ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک شخص جو کہ زندہ ہے اس سے دعا کروا سکتے ہیں، اگر وہ بہت ہی نیک ہے، ولی اولیاء میں، تو اس کے وسیلے سے، اس کے وساطت سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو مر گیا ہو اس کے وسیلے سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج جو ہم نے دورہ قرآن کرایا تو یہی ہماری آیت گزری تھی، تو اس کے متعلق یہ تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دی گئی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔